کہ آج الیان پنیام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان کی آواز میں آواز ملانے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، میں ان کو پنیام کی دھرتی پر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ حاجی راسب صاحب، چیئرمین شاہنواز صاحب، منیر سیٹھی صاحب، آسم صاحب، راجہ افسر صاحب، طارق محمود صاحب، پنڈال میں بیٹھے ہوئے عثمان غنی صاحب، اگر سب کا نام لوں تو ایک لمبی لسٹ بنے گی۔ آپ تمام دوست جو صرف الیان پنیام کے ہیں، اس سرے سے لے کر اس نہیں آیا تھا کہ تقریر کیا کرنی ہے، ادھر بیٹھے ہی مجھے جو ہمارے امیدوار ہیں کونسلر نعمان زمان صاحب نے ایک شعر پڑھا، تو اسی پر میں اپنی ابتدا بھی کروں گا اور اسی کے درمیان رہ کر اپنی تقریر بھی کروں گا اور آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اسی پر اپنی تقریر کا اختتام بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، فقط جن کی بنیاد پہ ہم مکان بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس پہ کوٹھی گھر تعمیر ہوتا ہے اور بنیاد نہ ہو تو پھر وہ گھر مستقل اور بہت خوبصورت نہیں بنتا، بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں، اگر آپ جھوٹ پر محلات بنائیں گے، جھوٹ پر مبنی سیاست کریں گے، جھوٹ پر مبنی لوگوں کو خواب دکھائیں گے تو وہ پھر پائیدار بلڈنگ نہیں بنتی۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم نے وہ دیوار گرانے کی قسم کھائی ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 47 سالوں میں اس پنیام کے اندر آ کر گلا پھاڑ کر اس چیز کا واسطہ بھی دیا اور بڑا بلند و بانگ یہ بات کرتے تھے کہ یہ جو پنیام ہے یہ ریاست پنیام ہے۔ لفظوں کو غور کرنا، کیا ہے؟ ریاست پنیام ہے۔ ریاست پنیام کو ایک سائٹ پہ رکھو۔ میں تنگدیو کا رہنے والا ہوں مگر میرا خون پنیام کا ہے، میرے نانکے پنیام کے۔ یہ چودھری عبدالمجید کا یہاں پر نقطہ نظر ہوتا تھا، جو آج تک، یعنی آج سے 2 دن پہلے ان کا بیٹا یہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا کہ یہ میرے والد کا نانکا گھر ہے۔ اب نانکا گھر کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا آپ بہت بخوبی جانتے ہیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے نعمان زمان یہاں پر بات کر کے چلا گیا۔ میں اسے وہ دہرائے بغیر تھوڑی سی بات آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے۔ ووٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے تمہیں امانتیں جو دی ہیں ان میں خیانت نہیں کرنا۔ جس بندے کو ووٹ دینا ہے تو اس ووٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے گواہی دینی ہے کہ یہ اچھا انسان ہے، اور گواہی جھوٹی نہیں دینی چاہیے۔ اگر جھوٹی دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ سفارش کرتے ہیں کہ اس کو منتخب ہونا چاہیے، سفارش جائز ہونی چاہیے، اگر ناجائز ہوگی تو گناہ ہوگا۔ اور آخری بات جو ووٹ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا وکیل چنتے ہیں، جس نے صرف آپ کی وکالت نہیں کرنی اگلے 4-5 سال، بلکہ آپ کے آنے والے بچوں کی بھی وکالت کرنی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے جس کے لیے آپ منتخب ہوتے تھے۔ تو وکیل سچا منتخب کرنا چاہیے، جھوٹا منتخب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اگر جھوٹا کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب میں نے وہ شعر نعمان کا پڑھا ہے، اسی کے آگے پیچھے نکل کے میں آگے نکلتا ہوں۔ الیان پنیام، میری بات صرف یہ غور سے سن لینا، ووٹ جس کا دل جس جگہ چاہتا ہے وہاں پر دینا، بات خود سن کے بھی جانا۔ 2 دن رہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، ان سے ساتھ شیئر بھی کرنا، جو دوسری طرف بیٹھے شاید یہاں پہ نہیں آ سکے۔ وہ یہ کہ جو بھی بات کروں گا ڈاکومنٹڈ کروں گا، فیکٹس پہ کروں گا، فگر کے بات کروں گا اور سچائی کی بنیاد پہ کروں گا۔ چودھری عبدالمجید صاحب کہتے ہیں یہ میرا نانکا گھر ہے، ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست پنیام ہے، اور میں نے شعر پڑھا کہ جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلا سوال کہ چودھری عبدالمجید صاحب، آپ نے سیاست کی نانکے گھر پہ، ریاست پنیام کو ایکسپلائٹ کیا، ہمیشہ آپ یہاں سے جیتے، تو آپ جب وزیر اعظم بنے تو آپ نے اس ریاست جو پنیام کہلاتی تھی اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ یہ یونین کونسل تھی۔
پنیام یونین کونسل تھی. مزہ تب تھا کہ اس یونین کونسل میں اور علاقے شامل کر کے اس کو اور آگے بڑھاتے. تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اس کو یونین کونسل کا نام ختم کر کے پنیام کو میونسپل کمیٹی چکسواری کا نام دے دیا. میں کیس لے کے گیا, جا کے میں نے جسٹیفیکیشن پرووائڈ کی ڈی سی کو کہ یہ یونین کونسل پنیام جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتی, اس کی آبادی مکمل ہے, اس کا رقبہ مکمل ہے. آپ جب ہمیں میونسپل کمیٹی میں بٹھائیں گے تو اس کا مقصد ہے ہمارا سٹیٹس شہری بن جائے گا, ہماری زمینوں کو جو لینڈ دینا ہے اس پہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے, ہماری نوکریاں ختم ہو جائیں گی, ہم میونسپل کمیٹی کا حصہ بنیں گے تو پنیام یونین کونسل کی نکلنے والی نوکریاں وہ الگ ہو جائیں گی. تو یہ آپ میری فگرز دیکھیں اور یہ جسٹیفیکیشن دیکھیں اور تعریف دیکھیں کہ میونسپل کمیٹی کا رقبہ کتنا ہوتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے تمام پوائنٹ وائلڈ ہیں, پنیام یونین کونسل کو ختم نہیں ہونا چاہیے, مگر ہماری مجبوری ہے کہ چودھری عبد المجید صاحب کہتے ہیں کہ اس یونین کونسل کو ختم کرنا ہے. اگر میں جھوٹ بول کے چلا جاؤں, خدا کی قسم صبح نعمان بھی ووٹ سعود کو ڈالے گا. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو بات ختم ہو گئی, یونین کونسل ختم ہو گئی. کیوں کی چودھری عبد المجید نے یونین کونسل ختم کہ یونین کونسل میں سعود سیاست کرتا تھا, عارف چودھری سیاست کرتا تھا, یاسر سیاست کرتا تھا, یہاں پر اچھے نام والے لوگ موجود تھے اور اسی طرح رپیال والے اور نشے مانے والے بھی سیاست کرتے تھے. اس نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو اور اپنے پوتے کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنیام یونین کونسل کو ڈالا میونسپل کمیٹی میں, تاکہ یہاں سے آئندہ کوئی ڈسٹرکٹ کونسل بن کے میرپور نہ جائے, بلکہ یہ ایک کونسلری کے پیچھے لگ کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, جس طرح روسی کتے آپس میں لڑتے اس طرح. اس سے ہمیں تشویش دی. جب ہماری باری آئی کہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا, ہماری حکومت آئی, تو ہم بھی کیا یہی کرتے. الیان پنیام یہ سوچنے والی بات ہے. ہم نے کیا کیا, ظفر صاحب کو ووٹ دیا, میں نے ووٹ کی تعریف کی, ہم نے ووٹیں دی ظفر کو. ظفر منتخب نہیں ہوا, مگر ووٹوں کے بل بوتے پر کہ جو ہم نے اس کی سفارش کی, جو گواہی دی, جو ہم نے اس کو وکیل چنا, اس نے بالا تر ہو کے کہ میں اسمبلی کا ممبر بناؤ کہ نہیں, میری اس ریکویسٹ پہ کہ اب ہم پنیام یونین کونسل کو بحال کروا سکتے ہیں, نئی یونین کونسل کو اسی طرح بحال کروا کے وہاں سے ڈسٹرکٹ کونسلر بنا سکتے ہیں, وہاں سے چیئرمین بنا سکتے ہیں, وائس چیئرمین بنا سکتے ہیں, کونسلر منتخب کر سکتے ہیں. برائے مہربانی اس پہ آپ آگے ہاتھ بڑھائیں اور ہم اس کو بحال کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے میں پراؤڈ اس پہ ہوں. اگر نعمان بھی بنے تو پنیام کا ہے, سعود بھی بنے تو پنیام کا ہے, چیئرمین بھی بنے گا تو وہ پنیام کا بنے گا, وہ ٹھیکریاں اور تنگیوں سے نہیں آئے گا. اس نے ہماری ریاست کے ساتھ یہ اشر کیا, اس نے نانکا گھر کے ساتھ یہ اشر کیا کہ آپ سٹیٹس بڑھانے کی بجائے اس کو کم کیا. اب دوسری بات پہ آتے ہیں, یہ جو ڈائک ہے, ظفر صاحب میرے بعد آئیں گے, یہ بھی تب ایک جدوجہد اور طرف کر رہے تھے. جب منگلا ڈیم کی ایکسٹینشن ہوئی 2002 میں جا کے اسلام آباد میں بیٹھا, میرا کوشچن ایک تھا کہ آپ نے ہمیں یہ پروجیکشن بتائی اور یہ کہا لوگوں کو اجاڑ رہے ہیں, مجھے صرف ایک جواب چاہیے اسکندر ایاد, اس سے اٹھاؤ واپڈا والا سے پوچھو کہ یہ پنیام جو ہے یہ جب اجڑ جائے گی تو اس کا رابطہ چکسواری کے ساتھ ختم ہو جائے گا, کھاڑک جب اجڑ جائے گی, چھپڑی والے اجڑ جائیں گے, ان کا رابطہ میرپور سے کٹ جائے گا, تو یہ جادو کے ذریعے آپ نے شہروں کے اندر آئیں گے, کدھر ہے ان کی وہ کہ جو وہاں پر رابطہ سڑک ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں رکھی. تو اس بندہ ناچیز نے, اس بندہ مسافر نے اس کو پھر ہائی لائٹ کیا اور یہ ہماری ڈائٹ بنی جو 4 کلومیٹر کی. احسان والی بات نہیں, میرا رائٹ تھا اگر میں لڑتا ہوں آپ کی لڑائی کہ میں اس کو اس جگہ پہ بات کروں جہاں پہ میرا رائٹ بنتا ہے, مگر اس نے کیا کیا کہ 2013 میں وہ وزیر اعظم تھا. آپ میں سے کسی کو نہیں سمجھ کہ آپ کو کس نے اجاڑا ہے. آج جائے ٹاؤن کے اندر کوئی آباد ہوا, آپ اجڑ کے آئے, آپ کے مسائل حل ہوئے, یہ ڈائک بنی, اس کو اس نے اس اسٹینڈرڈ کے مطابق بنوایا. 2013 میں وزیر اعظم کون تھا؟ چودھری عبد المجید نے ہمیں دن دیہڑے یہاں سے اجاڑا ہے. وہ پروٹیکٹ کر سکتا تھا ہمارے ایشوز, وہ ہمارے مفادات ایشوز اور مفادات کو پروٹیکٹ کر سکتا تھا, نہیں کیے.
اب اس نے نہیں کیے تو ہم پھر اٹھ کے اسی کے بیٹے کو ووٹ دیں. تو خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جاگتا ہوں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہوئے غلط بندے کو چوز کرتے ہیں. سعود میرا چھوٹا بھائی ہے, اور میں نے نہیں کہا, اس سے جا کے پوچھیں کہ جب تمہارے اوپر پولیس نے تشدد کیا تو تمہارے نہیں مانتے لوگوں کے سامنے مجھے چودھری مجید ہے. یارا خدا کے بندے, تمہیں جس بندے نے تشدد کروایا میں نے نہیں کہا, آپ نے نہیں کہا, اور اس نے آپ کو تشدد کروایا اور آپ نے جو سیاست کی اس کے خلاف آج اسی کے ساتھ مل کے سیاست کر رہے ہو. یار یہ کردار ہوتا ہے, ذہن میں رکھیں, جو کردار ہوتا ہے, جو کردار ہوتا ہے, اسی پہ کے بل بوتے پر آپ ووٹ مانگتے ہیں. آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے, جو کچھ پیچھے سے کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے کہیں نہ جا کے جڑتا ہے, بندہ کہتا ہے کل وہ کہہ رہا تھا آج اس کو کہہ رہا ہے. تو آپ نے جو سیاست کی ہے چودھری مجید کے خلاف کی ہے, جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے کی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سب سے بڑا جلسہ چکسواری گراؤنڈ میں آپ نے کیا تھا اور 1.25 گھنٹہ آپ کی تقریر کی تھی. ابھی میرے پاس کلپس موجود ہیں, میں یہاں پر عمران خان کی طرح نہیں چلاتا کہ 1.25 گھنٹہ صرف آپ نے چودھری مجید صاحب کو گالیاں نکالی تھی. اور سراج الحق اور نیچے بیٹھے ہوئے عبدالرشید ترابی صاحب, وہ بار بار ایسے ہو رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ تقریر کرنے آئے. اگر میرے دوست صافی یہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہماری سیاست کا محور گالیاں نکالنا نہیں ہے, ہم نظریے کی بات کرتے ہیں, مگر جو کچھ ہوا آپ کے پاس وہی بیچنا ہے نا. آپ نے, آپ کے پاس نظریہ اور سوچ نہیں ہے, آپ کے پاس جدوجہد نہیں ہے, اپنی کمان نہیں ہے, اپنا نقطہ نظر نہیں ہے. آپ کسی کے کہنے پر جدھر چلنا ہے ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہار جیت ایشو نہیں ہوتی, آپ نے لوگوں کی رکھوالی نہیں کی. آج پھر آپ یہاں پہ موجود ہے, اور ہمارے امیدواران وارڈز ان 5 وارڈز کے, اور اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار نعمان صاحب. سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا اس واسطے کہ جیسا کہ عارف صاحب نے کہا کہ آج یہ جتنی یہاں پہ گیدرنگ ہے یہ ساری پنیام کی ہے. میں آج بھی پنیام کو ریاست پنیام ہی تصور کرتا ہوں. اہلیان پنیام آج چند مبارکبادوں سے سلسلہ شروع کروں گا, پھر اپنی اصل بات کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے اہلیان پنیام کو یونین کونسل پنیام کی بحالی مبارک ہو. آپ کو اور پورے حلقے کو تحصیل مبارک ہو. آپ کو پورے حلقے کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکسواری کے اندر مبارک ہو. ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ چکسواری کے اندر مبارک ہو. آپ کو وائلڈ لائف پارک بلاک کے اندر آپ کو مبارک ہو. ہر یونین کونسل کے اندر ایک فیملی پارک اور ایک پلے گراؤنڈ مبارک ہو. بلدیہ چکسواری کے اندر ریسکیو 1122 کی پیشگی مبارک ہو. بلدیہ اسلام گڑھ کے اندر ریسکیو 1122 سروس کی پیشگی مبارک ہو. 5 بڑی واٹر سپلائی سکیمز مبارک ہوں, اور اس میں سے سب سے بڑی سکیم جو پنیام چکسواری فیض پور کنیلی تک, جس کو چکسواری فیز 2 کا نام دیا گیا ہے, اس کے آپریشنل ہونے کی آپ لوگوں کو مبارک ہو. یہ وہ سکیم ہے جو چودھری عبدالمجید صاحب نے اپنے دور حکومت میں دسمبر 2015 کی 11 تاریخ کو میرا خیال ہے منظور کی. لیکن اس منظوری کے اندر یہ شرط رکھ دی کہ یہ کمیونٹی چلائے گی, تاکہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے. ایک گاؤں کی سکیم کمیونٹی کے لیے چلانا انتہائی دشوار ہوتا ہے, تو اتنی بڑی سکیم جس کی مالیت تقریباً 30 کروڑ روپے تھی, اس کو کیسے کمیونٹی چلا سکتی تھی.
اس کے بعد اس حلقے کے لوگوں کو وہ 5 جگہیں جو ہم نے قبرستان کے لیے منظوریاں لی اس کی بھی مبارکباد ہو۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں پہ میرے میڈیا کے دوست سب موجود ہیں، یہ میری 14 سے 15 ماہ کی کارکردگی ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف 45-50 سال کی، جس کے اندر ممبر اسمبلی بھی وہ بنتے رہے، منسٹر بھی بنے، اسپیکر اسمبلی بھی بنے، اور ریاست کے وزیر اعظم بھی بنے۔ ان کی کارکردگی کو سامنے رکھ لیں اور اس ناچیز کے 14-15 مہینے کی کارکردگی کو سامنے رکھ لیں۔ 10 اکتوبر پچھلے مہینے چند مہینے جو وزیر اعظم صاحب یہاں پہ تشریف لائے، یہ جتنے میں نے آپ سے منصوبوں کا ذکر کیا ہے ان کی منظوریاں لے کے آیا ہوں، میں آپ کے سامنے اعلانات نہیں کر رہا۔ وزیر اعظم صاحب اگر ٹائم پہ آتے تو میں ان کو اس ڈائیک کا وزٹ کروانے کا میرا پروگرام تھا، اور اسی واسطے میں نے اس سڑک کی پیچ ورک بھی کروایا۔ آپ یقین جانیے کہ پیچ ورک کا کام سٹارٹ ہوا، خدا کی قسم سے مجھے وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے فون آیا، انہوں نے کہا جی آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں کہ قاسم مجید صاحب نے فون کیا، جی میرے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں۔ وہ یار آپ کریڈٹ آپ لے جاؤ، لوگوں کو آزاد کرو، خدا کا واسطہ ہے یار۔ آپ کے حصے میں 20 کلومیٹر روڈز آئیں جس کی مالیت 53 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ میں نے اپنی حکومت کے آگے رکھا کہ 47 کروڑ کے اندر 195 کلومیٹر روڈ درست بن سکتی ہے۔ کیوں نیشنل ایکسچیکر ضائع کر رہے ہیں آپ؟ اس پیسے کے ہم امین ہیں، ہم جواب دیں اس پیسے کے قبر کے اندر بھی۔ میں قاسم مجید صاحب سے ان صحافیوں کی موجودگی میں، اہلیان پنیام کی موجودگی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیں، ڈراپ کریں 53 کروڑ کی اس 20 کلومیٹر روڈز کو، اس 53 کروڑ کے اندر میں آپ کو 250 کلومیٹر روڈیں بنوا کے دوں گا۔ خدا را آزاد کریں لوگوں کو، اس نلکے، ٹوٹی، نالی، کھمبے، ٹرانسفارمر کی سیاست سے آزاد کریں لوگوں کو۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ، کیا اس حلقے کے اندر قبضہ مافیا کا راج نہیں رہا؟ کیا یہاں پہ تھانہ کلچر نہیں رہا؟ کیا یہاں پہ پٹواریوں کے تھرو لوگوں کو ذلیل و خوار نہیں کیا گیا؟ کیا حالات ہیں آپ کے اسپتالوں کے؟ کیا حالات ہیں آپ کے اسکولوں کے؟ کون ذمہ دار ہے؟ فرد واحد جس کا نام چودھری عبدالمجید ہے۔ عارف صاحب نے یہ بات کہی کہ اس پنیام کے اندر ان کو پیپلز پارٹی میں سے بندہ کوئی نہیں ملا تھا۔ عارف صاحب اس حلقے میں بھی ان کو اپنے بیٹے کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ملا۔ وہ چودھری عبدالمجید صاحب جو یہ علم لے کے سیاست کے اندر آئے تھے کہ میں کلیال خاندان کی موروثی سیاست کو چیلنج میں نے کیا، انہوں نے میرے گھر کو، میرے خاندان کو غاصب بھی کہا، جاگیردارانہ ذہنیت کا حامل بھی کہا، سرمایہ دارانہ نظام کا دائی بھی کہا، کرپٹ بھی کہا، ظالم بھی کہا۔ خدا کا واسطہ ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں میرے خاندان نے کون سا ظلم کیا؟ شرافت کی سیاست کے علمبردار ہیں۔ میرے باپ دادا کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے، میرا کردار بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے
جھوٹ کے اوپر مبنی ایک عمارت تعمیر کی گئی جو اب زمین بوس ہو گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ بندے کو جب عروج پہ چلا جائے اور سیاست کے میدان کے اندر ایک سیاسی ورکر کے لیے عروج ہوتا ہے وزارت عظمیٰ، اللہ نے وہ بھی بنا دیا. اب جو صاحب کی عمر ہے اللہ اللہ کرنے کی، لیکن ویل چیئر کے اوپر گلی گلی کیوں گھوم رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کے لیے گھوم رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں، تاکہ ان کے بیٹے کی ڈوبتی کشتی بچ سکے. لیکن آپ کو بڑا واضح بتا دینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے خرانے میں کیا کیا سازش ہوئی اور کون کون میر جعفر اور میر صادق تھے. وقت آنے پہ جواب دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. میں یہ سیٹ انشاءاللہ جیتوں گا، آپ سے یہ بات ہے. مجھے کوئی سیاست نہ سکھائے، تقریباً 100 سالہ نظام پیچھے میری ہسٹری ہے. دعویٰ نہیں کرتے، عمل بولتے ہیں. آپ نے 50 سال لوگوں کو جھوٹ پہ مبنی فلسفہ بیچا، لوگوں کو ذہنی طور پہ خراب کیا. یہ جو 9-10 ہزار بے روزگار نوجوان اس حلقے میں گھوم رہا ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ تو وزیر اعظم بھی رہے. اہلیان پنیام کدھر تھے چودھری عبد المجید صاحب جس وقت آپ کے گھر ڈوب رہے تھے؟ اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، 4 مہینے یہاں پہ نہیں آئے تھے. پھر قصور کس کا؟ کیا چودھری عبد المجید کا قصور؟ نہیں، قصور میرا اور آپ کا ہے. ہم وہ نمائندہ چنتے رہے جو اس قابل نہیں تھا. ایمانداری سے بات بتائیں. عارف صاحب نے کہا کہ ووٹ ایک امانت ہے، ہر عمل کے آپ جواب دیں. اللہ کے حضور آپ نے جانا، ہر عمل کے آپ جواب دیں. اچھا کریں گے اچھا پھل پائیں گے، برا کریں گے سزا کے موجب. ایک بات، کیا کسی ایسے شخص کو آپ امامت کے فرائض سونپیں گے کہ جس کے کردار کے متعلقہ آپ مکمل طور پہ یقین رکھتے ہوں کہ یہ کردار اس کا ٹھیک نہیں ہے؟ یہ شخص جھوٹ بھی بولتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے، کرپشن بھی کرتا ہے، ہر 2 نمبر کام کرتا ہے. کیا اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے آپ. تو جس کو اس سیاست کے اندر آپ امام چن رہے ہیں ان کا کردار بھی دیکھیں. ہم سب جواب دیں. یہ جیت ہار کوئی معنی نہیں رکھتی، کردار میٹر کرتا ہے. لڑائی لڑ رہا ہوں ایک ایسی مافیا کے خلاف، ایک ایسی پی ڈی ایم کے خلاف جو سب اکٹھے ہیں اس پی ٹی آئی کے خلاف. ایمانداری سے بتائیں بات. اللہ کئی ازم سے بالا تر ہو کے، سیاسی وابستگیوں سے بالا تر ہو کے، بطور انسان، بطور مسلمان، بطور کشمیری، بطور پاکستان، کیا کوئی مقابلہ ہے عمران خان کا اور آصف علی زرداری کا؟ کیا کوئی مقابلہ ہے عمران خان کا اور میاں نواز شریف اینڈ کمپنی کا؟ کوئی مقابلہ. ایک طرف ایک شخص جو اپنے آپ کو سفیر کشمیر کہتا ہے، اس کا مقدمہ اس نے کس انداز میں لڑا دنیا کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے رسالت مآب کی ناموس کی خاطر جو کیس دنیا کے تمام بڑے فورمز کے اوپر لڑا تحفظ ناموس رسالت کے لیے، کہ آج اقوام متحدہ مجبور ہو گیا کہ ہر سال کی 15 تاریخ کو پوری دنیا میں تحفظ ناموس رسالت کا دن منایا جائے. اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو یہ 4-5 جو ہمارے امیدواران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ووٹ دیں. بات یہ ہے 4 سال گزرنے میں وقت نہیں لگے گا.
اگر میں انتہائی مختصر مدت کے اندر 14-15 مہینوں میں اس حلقے کے لیے انتہائی بڑا پیکج لے کے آیا، جس وقت میں اسمبلی سے ایک سازش کے تحت باہر رہ گیا، تو بقیہ 3.5 سالوں میں آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے۔ میں سیاست کو رب کعبہ کی قسم، میں سیاست کو وہ سیاست سمجھتا ہوں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا۔ میں اذہان کو چینج کرنے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں، یہ ٹوٹی نلکے کی سیاست سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ کے بچے بہترین تعلیم حاصل کریں، آپ کو بہترین صحت کے علاج کی سہولتیں میسر آئیں۔ یہ کس وقت ممکن ہے؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ مجھے طاقت اور تقویت بخشیں۔ وہ کیسے؟ وہ ووٹ کی طاقت سے۔ یہ نعمان الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ شیراز الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ انصر عسکر الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ سرفراز صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے، یہ مجاہد الیکشن نہیں لڑ رہا، یہ عمران خان الیکشن لڑ رہا۔ سو گزارش کروں گا بالا تر ہو جائیں برادریوں کے تعصب سے، علاقائی تعصب سے، بالا تر ہو کے پی ٹی آئی کو ووٹ دیں۔ یقین جانیے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اس حلقے کی تقدیر بدلنے کے سبب یہ پی ٹی آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک خواب ہے میرا، تحصیل اللہ کی ذات نے دے دی، جس کو لوگ دیوانے کا خواب کہتے تھے، تحصیل اللہ کی ذات نے بنا دیا۔ اس تحصیل کو حکومت کے تعاون سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کی مثالی تحصیل بنا کے چھوڑوں گا۔ آخر میں تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا، میڈیا کے دوستوں کا، سب کا مشکور کہ آپ نے اپنا جنون قیمتی وقت ہمیں عطا کیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ 8 تاریخ کو آپ بلے پہ مور لگائیں گے، ہمیں کامیابی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔